મજલિસની અંદર શિરકત કરે. થોડું કરવી છે થઈ જશે હમણાં. क्या हो रहा है? हमारा कारोबार 101% हराम, हमारा सूद का कारोबार, हमारा ब्याज का कारोबार, हम दारू पिए, हम मटके चलाए, हम जुआ खेले, हजारों गुनाह करे. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها إلى من هو أفقه منه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہم ان بچوں سے ایک درخواست کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں، اگر آپ کو آواز کرنا ہے، شور شرابہ کرنا ہے تو پیچھے چلے جائے، بڑے حضرات آگے بڑھ جائے. متکلم جو بات کرنے والے مقرر ہے، مولانا ہے، ان کی نگاہ سامنے ہوتی ہے. جب شرارتیں ہوتی ہے، لوگوں کی توجہ ہٹتی ہے تو بات کا پورا ٹاپک بدل جاتا ہے، پورا موضوع بدل جاتا ہے، بات ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے. اس لیے برائے مہربانی آواز نہ کرے. ہم یہاں گناہ کمانے نہیں آئے، نیکی کمانے آئے ہیں، اس کا خیال کرے. ہم جنت کے حصول کے لیے آئے ہیں، اللہ کی محبت میں آئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں آئے ہیں. ایسی مجلسوں میں فرشتے حاضری دیتے ہیں، گھروں میں پہنچتی ہے. گھروں میں مرد حضرات ہوں، مستورات ہوں، تمام سے مؤدبانہ عاجزانہ اپیل کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، برائے مہربانی یہ شامیانہ آپ کے لیے سجایا گیا ہے، یہ محفل آپ کے لیے لگائی گئی ہے. یہ اصلاح معاشرہ کے اندر، سماج کے اندر سدھار آئے، ہم اپنی اصلاح کریں، ہماری دنیا بنے، ہماری آخرت بنے، ہماری آنے والی منزل آسان ہو، ہم سے اللہ راضی ہو، ہم جنت میں پہنچ جاوے، اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے. اس کے لیے ہم یہاں آئے ہیں تکلیف اٹھا کر. تو برائے مہربانی جو ادھر ادھر حضرات کھڑے ہیں یا گھروں میں بیٹھے ہیں، ہم دین کے لیے آئے ہیں، دین کی مجلس میں آئے ہیں، کچھ حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں. تو برائے مہربانی مجلس کے آداب کا لحاظ رکھیں، دنیا کی باتیں نہ کرے، شور شرابہ نہ کرے، مجلس میں جڑ کر بیٹھے. جتنے جڑ کر بیٹھیں گے اللہ اتنے دلوں کو جوڑے گا. اس لیے نماز کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی کہ جب اقامت کہی جاتی، تکبیر کہی جاتی تو آپ صفوں کو سیدھا کروا دے، صفوں کے درمیان چکر لگا دے اور سب کو بالکل درست کروا دے. اور آپ فرماتے اگر تم مل کر نماز پڑھو گے اللہ تمہارے دلوں کو ملا دے گا، اور اگر تمہاری صفیں ٹیڑھی ہوگی تو اللہ تمہارے دلوں میں ٹیڑھا پن پیدا کر دے گا، نفرت پیدا کر دے گا، دشمنی ڈال دے گا. اسلام نے ہمیں ترتیب سکھائی ہے، اس دین نے ہمیں زندگی کا سلیقہ بتایا ہے، طریقہ بتایا ہے کہ تجھے اٹھنا کیسے، تیرا بیٹھنا کیسا ہو، تیرا کھانا کیسا، تیرا پینا کیسا، تیری صبح و شام کیسی، تیری شادی کیسی، تیری خوشی کیسی، تیرا غم کیسا. اسلام نے کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑا کہ ہماری رہبری نہ کی ہو، ہمیں گائیڈ نہ کیا ہو. ایک مشرک سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذاق میں کہنے لگا آپ کے نبی کیسے ہیں کہ آپ کے نبی نے ہر چیز کا طریقہ بتایا،
حتیٰ کہ پیشاب پخانہ کا طریقہ بھی بتایا. وہ مذاق میں کہہ رہا ہے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں ہمارے نبی تو وہ رحمت والے نبی ہے, وہ ہادی ہے, وہ رہبر ہے, وہ محسن ہے. کیا آپ نے ہمیں پیشاب پخانہ کرنے کا طریقہ بھی بتایا کہ انسانوں کی طرف پیشاب پخانہ کرو, جانوروں کی طرف پیشاب پخانہ نہ کرو. اسلام وہ مذہب ہے جس نے ہماری رہبری فرمائی, جس نے ہم پر شفقت فرمائی. حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک روایتوں میں, حدیثوں میں یہ فرمایا, جنگل میں جاؤ, اگر تمہیں پیشاب کا تقاضا ہو تو سائے دار درخت کے نیچے پیشاب مت کرو, کسی سوراخ میں پیشاب مت کرو. کیوں فرمایا؟ شریعت میں اس کی کیوں ممانعت آئی ہے؟ کہیں تم نے سوراخ میں پیشاب کر دیا, کوئی زہریلا جانور ہو, سانپ ہو, کیڑے مکوڑے ہو, بچھو ہو, آپ کے پیشاب اندر گیا, وہ باہر آیا, آپ کو ڈس لیا, آپ کو تکلیف پہنچے گی. سائیدار درخت میں پیشاب مت کرو, پخانہ مت کرو. کوئی راہگیر نکلے گا, کوئی مسافر نکلے گا, تھوڑی دیر سکون حاصل کرنے کے لیے درخت کے سائے میں بیٹھے گا, راحت حاصل کرنے کے لیے. اگر آپ نے اس جگہ کو ناپاک کر دیا تو وہ دھوپ کے اندر بیچارہ دھوپ کی سختی کو کیسے برداشت کر سکتا؟ اسلام تو وہ سلیقے والا, اور اسلام تو وہ مہذب دین ہے. اسلام نے اس دنیا کو بہت کچھ دیا. آج ہم ان کو فالو کرتے ہیں جو چاند ستاروں پر جا کر آئے, جو چاند پر آ کر چاند کی باتیں کرتے ہیں, چاند پر بستی بسانے کی بات کرتے ہیں. ہم ان کو فالو کرتے ہیں, ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں. ارے ہم ان کو فالو کریں جنہوں نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے, جن کو پیشاب پخانہ کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے. جو پخانہ میں جاتے ہیں تو ٹیشو پیپر استعمال کرتے ہیں, صحیح سے پخانہ صاف بھی نہیں کرتے, خالی ظاہر میں صاف صفائی دکھے گی. ہمارے بچوں کا لباس ان کے جیسا, ہمارا چہرہ مہرہ ان کے جیسا, ہماری داڑھی ان کے جیسی, ہمارا لباس ان کے جیسا, ہمارا کلچر ان کے جیسا, اور ہم کامیابی کے سپنے دیکھیں صحابہ جیسے. خدا پاک کی قسم یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اس کے لیے صحابہ کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا. اس کے لیے نبی کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا. نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. کوئی آدمی اللہ سے اسی وقت مل سکتا ہے جب نبی کی سنتوں پر چلے گا, اور جو نبی کی سنتوں پر نہیں چلے گا, اللہ کی قسم وہ کبھی اللہ سے نہیں مل سکتا. اس کو اللہ نہیں مل سکتا, اس کو وصل حاصل نہیں ہو سکتا. اس لیے بزرگوں, سنت کو مضبوطی سے پکڑو, قرآن کو مضبوطی سے پکڑو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بہت بڑا میسیج دیا, بہت بڑا سبق دیا. ترکت فیکم امرین, میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں. کون سی؟ کتاب اللہ, ایک اللہ کی کتاب ہے, قرآن ہے, جس کو کوئی بدل نہیں سکتا, جس میں باطل گھس نہیں سکتا, جس کا زبر زیر پیش کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکتا, جس کا نقطہ کوئی بڑھا نہیں سکتا, جس کا نقطہ کوئی گھٹا نہیں سکتا. وہ قرآن ہادی ہے, وہ قرآن رہبر ہے, وہ قرآن آئیڈیل ہے, وہ قرآن نمونہ ہے, وہ قرآن مشعل ہے, وہ قرآن زندگی گزارنے کا اصول ہے, وہ قرآن ہمارا دستور ہے, وہ قرآن ہمارا آئین ہے, وہ قرآن ہمارے لیے مشعل راہ ہے, زندگی گزارنے کا راستہ ہے. اسی قرآن کو ہم نے پس پشت ڈال دیا, اسی نبی کی تعلیمات کو ہم نے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا. اس لیے حضور نے فرمایا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں. کتاب اللہ, ایک اللہ کی کتاب ہے, وہ سنتی, میری سنت, اور